الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستو بزرگوں، آج کی اس آیت مبارکہ کے ٹکڑا میں اللہ تعالیٰ نے تیمم کا ذکر فرمایا ہے۔ انسان اگر بے وضو ہو جائے تو پانی کے ذریعے اگر پاکی حاصل کر رہا ہے تو پھر اعضائے وضو کو دھونا ضروری ہے، اور اگر انسان ناپاک ہو جائے، حد سے اکبر اس کو لاحق ہو جائے، غسل انسان کے ذمہ فرض ہو جائے اور پانی بھی موجود ہے تو پھر پانی کے ذریعے غسل کرنا انسان کے ذمہ ضروری ہے، پھر انسان کی پاکی ہوگی وگرنہ انسان ناپاک رہے گا۔ لیکن بعض مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ آدمی بے وضو ہو گیا یا آدمی پر غسل فرض ہو گیا اور پانی موجود نہیں ہے، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ پھر انسان کو چاہیے وہ مٹی کے ذریعے پاکی حاصل کر لے، یعنی تیمم کر لے تو تیمم کے ساتھ پاکی حاصل ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی ایسا انسان ہے جس کو مرض لاحق ہے، پانی استعمال کرنے سے مرض کے زیادہ ہونے کا اندیشہ ہے یا پانی استعمال کرنے سے اس کی جان جانے کا خطرہ ہے، اور وہ انسان بے وضو ہو گیا یا اس پر غسل فرض ہو گیا لیکن پانی وہ استعمال نہیں کر سکتا، یا پانی موجود ہے لیکن پانی استعمال کرنے پر قادر نہیں ہے، تو ان تمام صورتوں کے اندر تیمم کے ذریعے پاکی حاصل کی جا سکتی ہے۔ تیمم کی مشروعیت کب ہوئی؟ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غزوہ میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، رات کو پڑاؤ ڈالا تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو گیا۔ صحابہ اکرام ہار تلاش کر رہے تھے، اتنے میں نماز کا وقت گزرنے کے قریب ہو گیا، اب پانی بھی موجود نہیں تھا۔ صحابہ اکرام پریشان ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ کو اتار دیا کہ اگر پانی موجود نہیں ہے تو پھر تیمم کر کے بھی نماز کو پڑھا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم مریض ہو، یعنی پانی ہے لیکن پانی استعمال کرنے کی وجہ سے مرض میں اضافہ ہونے کا اندیشہ ہے، یا پانی استعمال کرنے کی وجہ سے جان جانے کا خطرہ ہے، او علی سفر، یا تم سفر پر ہو، ایک آدمی مسافر ہے اور 1 میل دور پانی موجود نہیں ہے، اس سے شرعی سفر مراد نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی انسان اپنے شہر کے قریب کسی جنگل میں موجود ہے اور 1 میل دور پانی ہے، 1 میل کے اندر پانی موجود نہیں ہے، پھر بھی تیمم کر کے نماز کو ادا کر سکتا ہے۔ آگے فرمایا او جاء احد منکم من الغائط، یا آئے تم میں سے کوئی ایک پیشاب پخانہ کر کے، او لامستم النساء، یا تم عورتوں سے جماع کر لو، فلم تجدوا ماء، پانی نہ پاؤ، پانی موجود نہیں ہے، انسان بے وضو ہو گیا یا بے غسل ہو گیا، پانی موجود نہیں ہے، یا پانی موجود ہے استعمال کرنے پہ قادر نہیں ہے، یا پانی موجود ہے استعمال کرنے سے مرض زیادہ ہونے کا خطرہ ہے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو، پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو۔ اب تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، تو مل لیا کرو تم اپنے چہروں کو اور تم اپنے ہاتھوں کو اس مٹی کے ساتھ۔ تو تیمم کے کتنے فرض ہیں؟ 2 فرض ہیں۔ نمبر 1 نیت کرنا، نمبر 2 2 مرتبہ مٹی پر ہاتھ مار کے
ایک مرتبہ چہرے پر پھیرنا اور دوسری مرتبہ اپنے بازوؤں پر کوہنیوں سمیت پھیرنا۔ غسل کا تیمم، غسل کے لیے بھی یہی تیمم ہے اور وضو کے لیے بھی کیا ہے؟ یہی تیمم ہے۔ نمبر ایک، نیت کرنا۔ تیمم کی نیت کیسے کریں گے؟ کہ میں پاک مٹی سے پاکی حاصل کر رہا ہوں، بس اتنے الفاظ کافی ہیں۔ میں پاک مٹی سے پاکی حاصل کر رہا ہوں یا مٹی سے پاکی حاصل کر رہا ہوں، بس یہ الفاظ نیت کافی ہیں۔ نمبر دوسرا فرض، ایک مرتبہ زمین پہ ہاتھ رکھو گے، پھر اس کو آگے پیچھے کر کے ایسے جھاڑ کے اپنے چہرے پہ پھیرنا ہے، اس طریقے سے کہ کوئی جگہ باقی نہ رہے۔ پھر دوسری مرتبہ زمین پر ہاتھ رکھ کے آگے پیچھے کرو گے، پھر جھاڑو گے۔ تو ایک ہاتھ کے ذریعے اس طریقے سے کوہنیوں سمیت پھیرنا اور دوسرے ہاتھ کو اس طریقے سے کوہنیوں سمیت کیا ہے اچھے طریقے سے ہاتھ کو پھیر لینا، آپ کا تیمم ہو جائے گا۔ وضو کے لیے بھی یہی تیمم ہے اور غسل کے لیے بھی یہی تیمم ہے۔ پانی کے ذریعے وضو اور غسل کے احکام الگ ہیں کہ بے وضو ہے تو اعضائے وضو کو دھونا ہے، ناپاک ہے تو غسل کرنا ہے، لیکن مٹی کے ذریعے دونوں کا تیمم ایک ہی ہے، وضو کے لیے اور غسل کے لیے۔ یہ نہیں کہ غسل کے لیے پورے جسم پہ مٹی پھیرے، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ دو فرض ہو گئے کس کے بھائی؟ تیمم کے۔ اس طریقے سے ہم نے تیمم کرنا ہے۔ آگے فرمایا ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ نے جو باقی کے احکامات ارشاد فرمائے ہیں ان کا مقصد کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں تمہیں تنگی دینا مقصد نہیں ہے، بہت رحیم ذات ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں ارادہ کرتا اللہ تعالیٰ لیجعل علیکم من حرج کہ تمہیں تنگی میں ڈالے، تمہیں اللہ پریشان کرنا نہیں ڈالنا چاہتا، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان ناپاک ہوتا ہے تو پھر شیطان کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے اور اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اور جب انسان پاکی حاصل کرتا ہے تو پھر فرشتے اور اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، شیطان سے کیا ہو جاتا ہے؟ دور ہو جاتا ہے۔ ان احکامات کا مقصد کوئی تنگی میں ڈالنا نہیں ہے۔ فرمایا وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، لیکن اللہ چاہتے ہیں تاکہ تم پاکی حاصل کرو، یعنی تم پاک رہو۔ اللہ یہ جو احکامات نازل فرماتے ہیں وضو کے تیمم کے، ان کا مقصد تمہیں پریشانی میں ڈالنا نہیں ہے، بلکہ ان کا مقصد یہ ہے تاکہ تم کیا ہو جاؤ؟ صاف ستھرے ہو جائے، پاک ہو جاؤ۔ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، تاکہ پورا کر دے تم پر اپنی نعمت کو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم کیا ہے بھائی؟ شکر گزار بنو۔ یہ احکامات اللہ نے نازل فرمائے ہیں۔ شکر کا ایک طریقہ وہ ہے جو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنایا ہے۔ وہ شکر کا طریقہ کیا ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر دیکھا کہ حضرت بلال جنت کے اندر ان کے قدموں کی آہٹ، پوچھا کہ اے بلال تیری میں نے قدموں کی آہٹ جو ہے وہ جنت کے اندر دیکھی ہے، وہ کون سا عمل کرتا ہے؟ حضرت بلال فرمانے لگے کہ جب میں پاکی حاصل کرتا ہوں تو 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھ لیتا ہوں۔ اس وجہ سے کیا ہے اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ میرے قدموں کی آہٹ یا جنت کے اندر اللہ نے سب سے پہلے سنا دی۔ تو ہمیں بھی کیا ہے بھائی 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو اگر ادا کریں گے تو اللہ کی اس نعمت کا کیا ہو جائے گا؟ شکر ادا ہو جائے گا، اور اس پر اجر بھی بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔